نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ الحمدللہ ہم نے نصف پارہ جو ہے وہ مکمل کر لیے ہے تفسیر کے ساتھ سورۃ البقرہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی جو ان کو جو انعام کیا گیا، ان پر جو اللہ کا فضل تھا، ان کو چنا گیا، بطور امت چنا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنے، ان کے لیے مشعل راہ بنے، اللہ کا پیغام پہنچائیں، توحید کو عام کریں۔ لیکن کیا ہوا، بنی اسرائیل نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات کو، انبیاء کو جھٹلایا، ہٹ دھرمی اختیار کی۔ اور ہم پہلے پڑھ کے آئے، گائے کا ذکر بھی ہوا، اس کے قصے کا ذکر ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر جتنی عنایات کی، جتنے انعام کیے، انہوں نے کیا کیا؟ اس کی ناشکری کی، کفر کیا، حتیٰ کہ شرک بھی کیا۔ اور ہمیں پتہ چلا کہ جو ان کی کتاب ہے تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اس میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے آخری نبی کے طور پہ مبعوث ہونا تھا، ان کی واضح نشانیاں جو تھیں وہ بتائیں، اور ان سے عہد بھی لیا گیا کہ جب آخری نبی آئیں گے ان کے علماء سے، بنی اسرائیل کے، تو پھر ان کی تصدیق کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جو پچھلی شریعتیں آتی ہیں تو نئے نبی آتے ہیں تو پچھلی شریعتیں جو ہیں وہ اس میں منسوخ کر دی جاتی ہیں، اسی میں مرج کر دی جاتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہر دور میں جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے، وہ کیا تھا؟ توحید کا پیغام۔ وہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ تو بتایا گیا کہ ہمیں پتہ چلا قرآن مجید سے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد اور تعصب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار بھی کیا، اور تورات میں ان کے متعلق جو نشانیاں تھیں، جو ان کی صفات بتائی گئی تھیں، تاکہ پتہ چل جائے، سب کے اوپر واضح ہو جائے کہ وہ آخری نبی کون ہوں گے، تو انہوں نے ان میں بھی تحریف کر دی، انہیں بھی چھپا دیا۔ تو اب یہاں سے بات کنٹینیو کریں گے کہ اس میں بنی اسرائیل کے علماء ایسا کیا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں آج کل کے دور میں ہمارے پاس الحمدللہ قرآن جو ہے وہ ہر مسلمان کے پاس ہے، اور اس کی ریچ میں ہے کہ وہ اسے پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے سلسلے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ ان کے علماء اجازت نہیں دیا کرتے تھے کہ عام لوگ جو ہیں وہ نہیں پڑھیں گے تورات کو، وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، تورات صرف علماء پڑھا کریں گے، اور وہ اپنے لوگوں کو، عوام کو بتایا کریں گے کہ اس میں کیا احکامات ہیں۔ اسی چیز کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ جب وہ چیزیں ان کے مفادات سے ٹکراتی تھیں تو وہ خود ہی اس میں چینجز کر دیتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، تو انہوں نے ضد کی وجہ سے ان کا انکار بھی کیا، ان کی تمام صفات جو ہیں وہ چینج کر دی۔ پہلے تو وہ بتایا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں لوگوں کو، لیکن اس کے بعد کیا، جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ وہ بتا دیا کرتے تھے، لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے، اس دور کے جو مشرکین مکہ ہیں، کیونکہ وہ عالم تھے، اس دور کے اسکالر تھے، تو وہ ان سے پوچھنے آیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا واقعی یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ صحیح نبی ہیں، یہی آخری نبی ہیں؟ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ چھپا لیتے تھے، اور ان کے جو علماء ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ تھوڑا بتانے کی کوشش کرتے بھی تھے کہ ہاں ہم نے بھی یہی سنا ہے، لیکن جب ان کے اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، ان کے علماء ان کو کہتے تھے کہ تم ایسی باتیں کیوں بتا رہے ہو، کیونکہ دیکھو اگر تم تو نہیں مانو گے اور وہ مان جائیں گے تو وہی تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے کہ انہوں نے ہی تمہیں بتایا اور انہوں نے خود بھی حق کو نہیں مانا۔ پھر یہاں سے آغاز کریں گے آیت نمبر 78 سے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ ان میں سے، یہود میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ انسان کو جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے تھے، اور ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ظن اور تخمین سے کرتے ہیں، یعنی اندازے لگاتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان میں ایسے بھی ان پڑھ لوگ تھے جو تورات کو پڑھ نہیں سکتے تھے،
اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون سے اس میں اصول ہیں، احکام ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ کن اعمال کی بنا پر وہ آخر میں نجات پائیں گے۔ دیکھیں، کتاب کا اگر کسی کو علم نہیں ہے تو اسے کیسے پتا چلے گا ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز سے روکا ہے اور کس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہی حال ان کے ان پڑھ لوگوں کا تھا، ان کو پتا نہیں چلتا تھا کہ کیا حکم آیا ہے، وہ اپنی آرزوؤں سے کام چلاتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہوگا، اس کو دین میں شامل کر لیتے ہیں، اچھا ہم یوں کر رہے ہیں تو رب ہمارا جو ہے وہ راضی ہو جائے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو دیکھیں آج کے دور میں بھی اگر ہم اس آیت سے استدلال کریں تو آج کل کے دور میں بھی ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف آرزوؤں سے کام چلانا چاہتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے لیکن عمل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، بنی اسرائیل کی کتاب تو تورات تھی جسے وہ کھول کر نہیں دیکھا کرتے تھے، ہماری کتاب مسلم امہ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کتاب کو کھول کر نہیں دیکھتے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، کبھی کبھی کھولا، تھوڑی سی عربی پڑھ لی اور اس کے بعد رکھ دیا، اور پھر صرف آرزوؤں سے کام چلاتے ہیں، صرف اسی بات سے کام چلا لیتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو بس بخشے جائیں گے۔ تو دیکھیں قرآن ہمیں یہی تو بتا رہا ہے، اس قرآن مجید میں یہ آیات بنی اسرائیل کے بارے میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں صرف ان کے قصے سنانا مقصود تھا؟ ہمیں ان کے قصے سنا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ تم بھی یہ روش اختیار نہ کر لینا، تم بھی صرف تمناؤں کے پیچھے نہ چلتے رہنا، تم بھی یہ نہ سوچنا کہ بس ٹھیک ہے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب زندگی گزار لیتے ہیں، کتاب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کبھی کوئی فوت ہو جائے گا تو اٹھا کے تھوڑی سی تلاوت کر لیں گے، مل کر بیٹھ کر ایک ختم کر لیں گے، کسی بچی رخصت ہوگی تو اس پہ سے گزار لیں گے، اور بس اسی طریقے سے ہم ساری زندگی گزار کے چلے جائیں گے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ آرزوئیں انسان کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتی، یہ آرزوئیں اللہ کی رضا کا باعث نہیں بن سکتی۔ یہی کام بنی اسرائیل کے امیوں نے بھی کیا تھا، اور آج کل کے دور کا امی کون ہے؟ دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امی وہ ہے جو کتاب، یعنی اپنی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو نہ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ دنیا کی بھلے کتنی بھی ڈگریاں ہو، دنیا کے لحاظ سے تو جتنا مرضی انٹلیکچوئل ہو، جتنی مرضی ڈگریز ہوں، لیکن دینی لحاظ سے امی ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، بس اندھا دھن جو ہے خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ پھر مزید فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے، یعنی تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب فتویٰ وغیرہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم ہے تاکہ اس سے تھوڑے سے دام لے سکیں۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہلاکت ہے جو کتاب میں اپنی مرضی سے چینجز کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کے علماء کی بات ہو رہی ہے، قرآن میں تو الحمدللہ کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی تا قیامت، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ لیا ہے، خود ذمہ لیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا کہ ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ چینجز کرتے تھے۔ اگر کسی کا کوئی جرم ہو جاتا تھا جس پر کوئی سزا دی جانی ہوتی تھی اور وہ وہاں کا با اثر شخص ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ آ کے تھوڑے سے پیسے دیتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ پیسے لے لیں اور مجھے میری مرضی کا فتویٰ دے دیں کہ ہاں اس میں گنجائش نکلتی ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، ہاں اس میں گنجائش نکلتی ہے، اس میں سزا سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے تھے، اللہ کے احکامات کے ساتھ بنی اسرائیل کھیلا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اس لیے کرتے تھے، اللہ کے حکم کو بدل دیتے تھے تاکہ اس سے تھوڑے سے دام لے لیں، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اور آخرت کا سارا خسارہ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی علماء یہود کا یہ حال تھا کہ انہوں نے تورات کی جو شروع تھی نا، ان کی جو شرح، کیونکہ دیکھیں عام طور پہ کتاب کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، قرآن مجید کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ اگر خالی عربی ہماری زبان نہیں ہے تو خالی عربی سے ہم اس کا وہ فہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوتا تھا کہ علماء کے پاس آتے تھے ان کے سیدھے سادے لوگ یا جو کتاب کو تورات کا علم نہیں رکھتے تھے، تو وہ اپنی مرضی سے اس میں جو ہے نا فتوے جاری کر دیا کرتے تھے اور خلط ملط کر ڈالتے تھے۔ پھر عام لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ دنیاوی مال و دولت۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ تفسیریں بھی جو ہیں، دیکھیں آج کل کے دور میں بھی یہ ایسا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، تفاسیر میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے، یعنی من مانی تفسیر کی جاتی ہے، من مانی ترجمہ۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟
ہم دنیا کا ہر علم سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی کتاب اتنا علم ضرور حاصل کریں عربی کا کہ ہم اپنی کتاب کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ ہماری نجات کی کتاب ہے نا۔ کوئی انگلش کی، فرینچ کی کتاب ہمیں نجات نہیں دلا سکتی، کہ کوئی کتاب دلائے گی، کس کا صحیح فہم دلائے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ یہ ہماری کتاب ہے، ہماری قرآن، ہمارا قرآن مجید ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے اتنے دور رہیں کہ کوئی بھی آ کر اس کی کسی بھی طرح کی تفسیر کر کے اور ہمیں گمراہ کر دے، جو کہ بنی اسرائیل کے علماء نے کیا تھا، کیونکہ وہ خود اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس کا اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز کا پتہ ہو، اس کو پتا ہو کہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے روکا ہے، جو ہمارے فرائض عبادات ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، کیسے بجا لانا ہے، اور ان پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیں، ورنہ کوئی حجت جو ہے وہ ہمارے حق میں کام نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پر بھی اسی طریقے سے تفاسیر کی جاتی ہیں، تو ہمارا کیا کام ہے؟ دیکھیں آج کتنا اختلاف ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا اور کیا نہ کریں۔ قرآن مجید کی تفسیر بھی وہی اوتھینٹک ہے جو کہ، کیونکہ تفسیر سے اخذ کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ قرآن کو دو تین طریقوں سے اخذ کیا جاتا ہے تفاسیر، کہ قرآن کی ایک آیت بھی دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ احادیث قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس وقت جو سمجھا اور بتایا، تو وہ بھی اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس طریقے سے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی سمجھ سے کہوں کہ ہاں یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے مجھے ایسا سمجھ میں آئے تو ایسا ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کر سکتے، اپنی شوق سے اپنے من مانے مطلب نہیں اس کو دے سکتے۔ تو یہ بنی اسرائیل نے کیا تھا، اس لیے یہ چینجز آئیں۔ تو آج ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کا اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے، ہمیں آ کر کوئی یہ نہ بتا سکے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک۔ کیونکہ دیکھیں آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جو کہ دین میں گنجائشیں نکالتے ہیں، اللہ کے حکم کو تعویلوں کے ساتھ اس میں گنجائشوں کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جو لبرلز ہیں وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ والا اسکالر سب سے اچھا ہے۔ اپنا نام اللہ سے نہیں جوڑنا، اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑنا، اپنے نام سے جوڑنا ہے کہ ہاں فلاں اسکالر بہت اچھا ہے۔ وہ تو کیونکہ دین میں بڑی سختی ہے، دیکھیں اللہ کا حکم جو ہے نا وہ ہر دور کے لیے ہے، چاہے وہ دور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے یا پھر آج کل کا دور ہے، تو اللہ کا حکم جو ہے وہ اسی طرح لینا ہے قرآن مجید سے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تفاسیر احادیث کے ذریعے سمجھنی ہے، اور اس کی تفاسیر قرآن کی آیات کے ذریعے سمجھنی ہے، تاکہ کوئی آ کر دیکھیں اگر کوئی ہمیں گمراہ کر دے گا گنجائشیں نکال کے، اور ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے دین تو یہاں تو بڑی آسانی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آخر میں جا کر، آخرت میں جا کے ہم حجت پیش کر سکیں گے؟ قرآن اور دین تو وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، دین وہ نہیں ہے جو آج کل کے اگر کوئی عالم اپنی مرضی سے اس کو ہمارے پاس پیش کر سکے۔ تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے، اور ہم سب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اس فرقہ واریت سے نکل سکیں، تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں، اس طرح کے امی نہ ہو جائیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے امی تھے۔ پھر فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ گنتی کے کچھ دنوں کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کتنا بڑا وہم پال رکھا تھا کہ ہمیں تو تھوڑے سے دن یہ آگ چھوئے گی، بس ہم تھوڑے سے گناہ اپنے جو ہے وہ سزا اٹھا کر تو ہم فوراً جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یعنی اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کروا کے آئے ہو کہ تم ایسا کہو گے اور اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، یا تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی اللہ سے ایسی جھوٹی باتیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ جس کو سزا دینا چاہے، جزا دینا چاہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدگی کا، محبت کا معیار کچھ اور ہے، اور یہاں پہ وہ انہوں نے اپنے پاس اتنا بڑا وہم پال رکھا تھا کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، چاہے جو مرضی کر لیں، چاہے کتاب میں تحریف کر لیں۔ تو یہاں پہ اس بات کا رد کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اپنے آپ کو اولاد بھی کہا کرتے تھے۔ انبیاء ظاہر ان میں سے آتے تو تھے، لیکن پھر کیا کرتے تھے، کریں جو مرضی، لیکن ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ سب سے بڑا بھرم یہ تھا کہ اللہ کے محبوب ہیں، کہ اس لیے اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے، ہماری اتنی چیزیں پوری کی گئی، ہمارے مطالبات پورے کیے گئے، من و سلب اتارا گیا۔ دیکھیں سوچا جائے تو ڈیفینیٹلی اللہ نے ان پر انعام کیا تھا،
لیکن اللہ نے ان کو پر انعام کر کے مطالبہ بھی کیا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اللہ نے ان کو فضیلت بخشی تھی، تو ساتھ ایک مطالبہ بھی تھا کہ اب تم اپنا کام پورا کرو، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے سوائے چند دنوں کے ہمیں دوزخ کی آگ تو نہیں چھوئے گی، تھوڑے سے دن کے لیے جائیں گے۔ اور اس باطل عقیدے کا جواب اللہ نے پھر کئی طرح سے دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ پوچھو اس عقیدے کی اصل کیا ہے، کیا اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ کہاں لکھا ہے وہ وعدہ، کہاں ہے وہ ایگریمنٹ، یا بس تم اللہ پر جھوٹی باتیں گڑ رہے ہو؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہود، اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، یعنی اللہ کے فیورٹ ہو، اور سوائے چند دنوں کے تمہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، تو تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم پھر کہو کہ تمہیں موت آ جائے کہ تم جا کر اپنے محبوب اللہ سے مل لو، تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ بالالفاظ دیگر یعنی دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر جنت میں جانے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں آج اگر کسی کو پتا ہو کہ وہ اللہ کا محبوب ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو یہی کوشش کرے گا نا کہ میں بس جلدی جاؤں اور سیدھا جنت میں جا کے انٹر ہو جاؤں، اللہ نے تو مجھے جاتے ہی سیدھا ویلکم کرنا ہے، سیدھا ادھر سے میں یہاں سے اٹھوں گا اور جا کے سیدھا جنت میں لینڈ کروں گا۔ تو یہ خواہش تو کبھی بھی نہیں کرتے تھے، جھوٹے دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور چونکہ یہود مرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، طویل زندگی تک رہنا چاہتے تھے، ان کو وہ ان کے ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی یہودیوں کی کہ ہمیں لمبی سے لمبی عمریں ملیں۔ دیکھیں مرنا کون چاہتا ہے؟ تو یہاں اس سے پتا چلا کہ یہود اپنے وعدے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور تیسرا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ کا قانون، جزا اور سزا سب کے لیے یکساں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی آئے گا اور صرف اس بنیاد پہ اس کو بخش دیا جائے گا کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، میں فلاں پیغمبر کی نسل میں سے ہوں، میں فلاں جو ہے میں نے اس کا چہیتا ہوں، فلاں کے میں نے اتنے زیادہ چکر لگا لیے اور عمل کوئی بھی نہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انصاف کرنے والے، اللہ سے بہترین انصاف تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف آرزو لے کے پہنچ جائے اور یہ سوچے کہ وہ جنت میں جائے گا تو یہاں پہ اور پھر اس کا نسب کام آ جائے گا۔ دیکھیں نسب کسی کو کام نہیں آئے گا۔ میرا اور آپ کا صرف یہ گمان کرنا ہمیں نہیں بچا سکتا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے بس اور ہم مسلمان ہیں۔ آج کے مسلمان بھی یہ تو کہتے ہیں نا، دیکھیں کہ ہم جائیں گے تو آخرکار جنت میں ہی نا، یعنی کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حدیث سے ہم استدلال کر لیتے ہیں کہ مسلمان آخرکار جنت میں ہی جائیں گے اگر دوزخ میں چلے بھی گئے تو۔ لیکن دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں سے کون سا مسلمان ایسا ہے جو جہنم کی آگ کو 5 منٹ بھی برداشت کر سکے، کہ ہم یہ سوچیں کہ چلو بالآخر تو جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے کہ ان کو یہ چیزیں، ان کی بدعمالیاں جو ہیں ان کو گھیر لیں گی، اور یہ امت، یہ جو ان کے یہ جو سوچ رہے ہیں، جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، یہ کام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا بلا من کسب سیئہ واحاطت بہ خطیئتہ، کیا بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے اسے آ گھیرا، تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سٹینڈرڈ دے دیا اللہ نے قرآن مجید میں واضح کہ جس نے برے کام کیے اس کا جو ٹھکانہ ہے نا وہ دوزخ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہیں، رحمان کرنے والے بھی ہیں، غفار بھی ہیں، ستار بھی ہیں۔ اللہ نے جنت بنائی ہے لیکن اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے۔ جب انسان صرف اور صرف ایک ہی طرف آنکھیں بند کر کے عمل چھوڑ دیتا ہے نا کہ بس اللہ کی رحمت پہ ہی تکیہ کر لوں، اللہ کی مغفرت پہ ہی، اللہ بخش سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اگر چاہیں تو ایک ایک گناہ کو بخش دیں، لیکن صرف اسی آسرے پر عمل کر کے کرنا جو ہے وہ چھوڑ دینا، کوشش نہ کرنا، یہ حماقت ہے۔ کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جائے گا تو وہاں پہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سٹینڈرڈ دے دیا کہ جو برے کام کر کے آئیں گے ان کے گناہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناانصافی نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایک ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے سارے احکام پورے کرے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر دے، اس کا دل چاہے، اور کہ میں نے فرض کریں کہ خاتون ہے، اس کا دل چاہے میں ہر طرح کا فیشن کروں، میں پرفیوم بھی لگاؤں، میں جہاں جاؤں میں بال ہیئر اسٹائل ایسے بنا کے نکل جاؤں، ایک عورت یہ کرے اور دوسری عورت اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کرتے ہوئے مکمل پردے کے ساتھ باہر نکلے،
اور اپنی خواہشات کو پیچھے کر دے. کیا؟ کیوں؟ ہر عورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زینت کی خواہش رکھی ہے، لیکن اس خواہش کو وہ عورت پردے میں آ کر اللہ کے حکم کو آگے رکھے اور اپنی خواہش کو پیچھے کر دے. تو کیا یہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ فرض کریں کوئی انسان ہے، وہ اس کی کوئی بھی خواہش ہے، ایک انسان ہے پیسے حاصل کرنے کے لیے حرام کھا رہا ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے کہ اس کو لگژری لائف مل جائے، اس کے لیے نہ وہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی، اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچ رہا ہے، چاہے اسے کتنی ہی تنگی ہو رہی ہے، چاہے اس کے معاشی حالات کتنے بھی خراب ہوں، لیکن وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، کوئی باطل طریقہ مال دولت ہتھیانے کے لیے استعمال نہیں کر رہا. تو کیا وہ ایک ہی جگہ پر چلے جائیں گے؟ کیا ان کا انجام ایک ہی جیسا ہو جائے گا؟ اور حرام کھانے والا صرف آرزو کے وجہ سے جنت میں چلا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح بتا دیا ہے کہ جو عمل لے کر آئے گا ایمان کے ساتھ، دو شرائط ہیں، ایمان بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے. اور عمل کے لیے بھی دو شرائط ہیں، عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو خالصتاً، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا گیا ہو، تو جنت ملے گی. جنت آرزو سے نہیں ملے گی. پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لے لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے. پھر تم میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے. اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ بتا دیا کہ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا نا، جو ہم پہلے پڑھا ہے کہ پختہ عہد لیا گیا کہ تورات کو پکڑو، تو تورات کو پکڑنے سے یہ مراد نہیں تھا کہ اس کو ہاتھ میں پکڑ لو، اس کے احکامات پر جم جاؤ. اور اس کے احکامات یہاں بتائے گئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے کس بات کا عہد لیا تھا، اور کیا عہد تھا؟ ایک اللہ کی عبادت، شرک سے بچنا ہے، والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرنا ہے. اب دیکھیں کیا یہ تعلیمات آج ہماری کتاب میں نہیں ملتی، قرآن مجید میں نہیں ملتی، ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں بتایا؟ تو دیکھیں ہر دور میں اچھائی جو ہے وہ ایک ہی جیسی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل ایک چیز اچھی تھی تو آج ہماری کتاب میں وہ چیز بری کر دی گئی ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھائی ہے، حق ہے، چاہے وہ پہلی کتابوں میں تھا، اور باطل باطل ہے چاہے وہ پہلی کتابوں میں تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی اسی طریقے سے بتایا تھا کہ کیا اچھا ہے اور وہ تم نے کرنا ہے، اس پہ پابندی سے جم جانا ہے، لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے. نماز کا حکم بھی دیا گیا. دیکھیں باقی شریعتوں میں بھی نماز جو ہے وہ فرض تھی، زکوٰۃ بھی تھی. تو روزے بھی پتہ چلتا ہے، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے نا، لعلکم تتقون، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے روزے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پچھلی شریعتوں میں سارے احکامات تھے، لیکن ان کی جو ہے نا کنڈیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی، کہ ان کی نماز جو تھی ایک صبح اور ایک شام کی ہوا کرتی تھی، 5 نمازیں نہیں تھی. یہ تحفہ تو ہمیں ملا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر عطا کیا گیا ہے. اور ان 5 نمازوں کو جو اختیار کرے گا اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا. اب سوچے 5 نمازیں ہم دن میں پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو ڈیلی ہم 50 نمازوں کا ثواب حاصل کرتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ گو خطاب جو ہے مدینہ کے یہود سے ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے یہ بنی اسرائیل سے عہد لے لیا تھا، یہ کام تم نے بھی کرنے تھے، تو تم تو اب چھوڑ بیٹھے ہو. تو دیکھیں شریعتیں جو ہیں تھوڑے تھوڑے چینجز کے ساتھ، اور یہ چینجز کیوں آئیں؟ بعض لوگوں کے دل میں خیال آ سکتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی یہ سارے احکامات بھیجے ہیں تو اس میں چینجز کیوں آئیں؟ انبیاء دیکھیں ہر دور جب ایک چیز ہوتی ہے نا اپنے مرحلوں سے گزر رہی ہوتی ہے، تو ہر ایک مرحلہ پہلے سے فرق ہوتا ہے. تو اسی لیے زمانے کے مختلف اعتبار کے حساب سے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا تھا، اسی طریقے پر جو ہے احکامات نازل کیے گئے، اسی طریقے پر شریعتیں آئیں. تو اور قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ سارے احکامات ایک ہی دن میں نازل نہیں کر دیے گئے تھے، بتدریج آئے تھے. پہلے کیونکہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پر برائی ہی برائی تھی، تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک انسان کوئی بہت سارے ہی برے کام کر رہا ہے، اور کوئی آئے اور اسے کہے کہ یہ چلو ابھی کرو ابھی، اور تم نے سارے ہی اچھے کام کرنے. ایسی چینجز کبھی بھی نہیں آ سکتی. چینج آتا ہے گریجولی،
آہستہ آہستہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کی جو شریعتیں آتی رہی ہیں وہ زمانوں کے اعتبار سے آئیں، پھر قرآن مجید میں بتدریج احکام اترے تاکہ آہستہ آہستہ زمین ہموار ہو، اور پھر جب دل کی زمین پہ تقویٰ جو ہے وہ قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس پر دین اسلام کو قائم کیا جائے، پھر اس پہ احکامات آئیں. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ دین آتا رہا. اور اس میں ہمیں پتہ چلا یہاں سے اس آیت سے کہ پہلی شریعتوں میں نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی تھا. یہ صلہ رحمی صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اچھی بات کرنے کا حکم دیا ہے، بری باتوں سے روکا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے اچھائی کے ساری شریعتوں میں بھیجے ہیں. پھر فرمایا تم تولی تم، پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ حکم تو تمہیں دیے گئے تھے لیکن تم میں سے بہت تھوڑے تھے جو اس پہ قائم رہے، اور بہت سارے جو ہیں تم اس سے اعراض کر رہے ہو. پھر فرمایا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. وہ وقت یاد کرو کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے، یعنی ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے ظلم کے ساتھ. پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تھا اور اس چیز کی تم خود بھی گواہی دیتے ہو. اب یہاں سے کیا پتا چلا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ و جدل سے ان کو روکا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں ان کا جو عہد ہے، اور کیا کہا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ظلم نہیں کرو گے. پھر فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ پھر تم وہی لوگ ہو، یعنی تم سے عہد لیا تھا لیکن پھر تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس عہد کو توڑ دیا. تم وہی لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو. پھر ازراہ ظلم اور زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ یہاں پہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے ایک اور عہد کی بات کی جا رہی ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا. اپنے لوگ یعنی یہودیوں میں. ہوا یہ کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے بیشتر مشرکین مکہ جو تھے ان کے دو مشہور قبائل ہوا کرتے تھے مشرکین مکہ کے، ایک تھا اوس اور دوسرا تھا خزرج. یہ دونوں جو تھے مدینہ میں آباد تھے اور آپس میں کیا تھا؟ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. دیکھیں عرب جو ہے نا جنگجو قوم ہے، اسلام نے آ کر ان کو اتنا ٹیم کیا کہ ان کے اندر اتنا زیادہ امن قائم ہو گیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں لڑتے مارتے رہتے تھے. تو اس وقت بھی اوس اور خزرج جو تھے وہ آپس میں لڑتے تھے، اور یہود جو مدینہ کے تھے نا وہاں پر دو قبائل، یعنی ہم بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے. تو وہاں پر یہ دو قبیلے جو تھے یہ عرب قبائل کے حلیف بنے ہوئے تھے اور ان کو باہم لڑانے میں اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے، یعنی دو قبیلے مشرکین مکہ کے اور دو قبیلے یہود کے. اب ہوا کیا کہ یہود کا ایک ایک قبیلہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ایک ایک قبیلے کا حلیف بن گیا. حلیف سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ہمدرد بن گئے کہ جب لڑائی ہوگی ایک قبیلہ ان کے ساتھ ہے، ایک قبیلہ ان کے ساتھ، کہ جب لڑائی ہوگی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور پھر کیا کریں گے؟ جب لڑتے تھے آپس میں تو ان کے اپوزٹ جو یہود کا قبیلہ ہوتا تھا اس میں سے آپس میں ان کو مارا بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کا ایگریمنٹ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، وہ اپنے یہود جو قبیلے ہیں ان کے ساتھ نہیں تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے، ان کو گھروں سے بھی نکال لیتے تھے. اور یہود جو تھے نا یہ ہر دور میں ایک مالدار قوم رہی ہے، کیونکہ پہلے تو ان کو اللہ نے اتنے عرصے حکومت دی تھی نا. دیکھیں ان کے بیچ میں اتنے سارے انبیاء آئے، بادشاہت ملی، حکومت ملی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ان پر. اور آج بھی دیکھیں کہ یہ جو ہے بزنس سینس بہت زیادہ رکھتے ہیں. تو اس دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود جو تھے نا مالدار ہوا کرتے تھے، تعداد میں تو بڑے تھوڑے تھے لیکن ویل آف ہوا کرتے تھے، اس وقت کے امیر لوگ ہوا کرتے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ اب ہوتے تو یہ تعداد میں کم تھے، اب ان کے سے زیادہ مشرکین ہوتے تھے. اب یہ چال اس طرح چلتے تھے کہ اگر ہم تھوڑے ہیں تو یہ تو ہم پر قابض ہو جائیں گے، یہ تو ہم پر ڈومیننٹ ہو جائیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے حلیف بن جاتے ہیں، اور پھر دونوں جو تھے آپس میں اپوزٹ ہو کے ایک دوسرے کو لڑایا کرتے تھے. مشرکین آپس میں لڑتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا، تلواریں بھی ہوتی تھی، زریں بھی ہوتی تھی، پیسہ تھا ان کے پاس، یہود کے پاس. تو یہ مشرکین مکہ کو آپس میں لڑواتے تھے تاکہ ان کا اسلحہ بھی کام آئے، ان کا بزنس بھی فلرش کرے. آج بھی آپ دیکھیں
یہ جو بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، جیسے اب سے پہلے آپ رشیا لے لیں، امریکہ لے لیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا بناتے ہیں؟ سب سے زیادہ ویپنز ان کے پاس، یہ بامز جو ہیں، یہ اتنے سارے طرح طرح کے بامز جو ہیں، طرح طرح کے ویپنز ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اس طرح یہ والے سپر پاور جو کنٹریز ہیں نا، یہ بناتے ہیں. اور یہ کیوں بناتے ہیں؟ خالی بنا کے اپنے پاس رکھ لینے کے لیے؟ اگر یہ ان کا سیل ہی نہیں ہوگا تو ان کو کیا فائدہ ہے؟ پہلے یہ ہتھیار بناتے ہیں، پھر یہ دنیا کو لڑاتے ہیں، پھر اپنے ہتھیار ان کو بیچتے ہیں تاکہ ان کی یہ اکانومی جو ہے یہ فلرش کرے. یہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے. آج اگر جنگیں نہیں ہوں گی، صرف امن ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ان کے ہتھیار کہاں بکیں گے؟ ان کے جہاز کہاں سیل ہوں گے؟ ان کے جو میزائلز ہیں وہ کون خریدے گا؟ تو آج بھی انہوں نے یہی پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دو. لڑاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو دیکھیں کس طریقے سے یہ لڑاتے ہیں، کس طریقے سے کسی جگہ پہ کسی ملک کو انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے، اسلامک کنٹری کو، تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ پہلے تھوڑے تھوڑے اپنے لوگوں کو، تھوڑے تھوڑے لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں، کوئی ایسا سٹنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ پھر ان کو وہاں داخل ہونے کا موقع مل جائے، لڑائی کرنے کا موقع مل جائے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ ان کے محتاج ہو جائیں گے، اس سے ان کا اسلحہ جو ہے وہ سیل ہوگا اور یہ فلرش کریں گے. اور اس سے کیا ہوگا؟ مسلمان جو ہے وہ آپس میں ٹوٹ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا، یہ ہر دور میں یہود اور نصارہ نے اپنایا تھا. وہ اس وقت بھی ہوا اور آج بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں منع تو کیا تھا، کتاب میں تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو مارو گے نہیں، لیکن یہ مارتے تھے. جب حلیف تھے تو آپس میں اپنے سامنے جب مد مقابل آتے مارتے بھی تھے، پھر ان کو قید بھی کر لیتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ بعد میں انہی کو فدیہ دے کے چھڑایا بھی کرتے تھے کہ یہ ہمارے یہودی بھائی ہیں تو اب ان کو چھڑا لیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تمہیں ایک کتاب کا ایک حکم تو یہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم مت لڑو ان کے ساتھ، تو اور دوسرا تم کہتے ہو کہ فدیہ ہم دے کے چھڑا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے کتاب میں حکم دیا کہ تمہارا کوئی ایسے عزیز ہو تو تم اس کو فدیہ دے کے چھڑا لو. تو تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو. تو دیکھیں یہ جو آیت ہے نا یہاں پہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ بہت زیادہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی. یہ بنی اسرائیل کے تذکرے میں آئی ہے لیکن یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. اگر اس آیت کو ہم آئینہ بنا کر اپنے سامنے رکھیں تو ہم اپنا اپنا جائزہ لیں. دیکھیں قرآن پڑھنے کا مقصد صرف ان کی بنی اسرائیل کی قصے کہانیاں پڑھنا نہیں ہے کہ اچھا یہ ان کے ساتھ ہوا تھا، پھر یہ ان پہ زوال آ گیا، پھر یہ مقصد تھا. کیوں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ پڑھو، کھولو اس کو، اپنی عقل استعمال کرو، ان قصوں سے سبق لیجئے. یہ جو قصے آتے ہیں نا بنی اسرائیل کے، عاد کے آئیں گے، سمود کے آئیں گے، فرعون کے آئیں گے، یہ ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان سے سبق لو، ان میں جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو سنوارو. تو یہ جو آیت ہے نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے، بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یہ کیا تھا بنی اسرائیل نے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. قرآن مجید کا جو سب سے آسان حکم لگتا ہے وہ ہم پورا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور جو احکامات ہماری خواہشات سے ٹکراتے ہیں یا ہماری کسی مرضی سے ٹکراتے ہیں یا جو ہمیں مشکل لگتے ہیں، جن میں ہمیں اپنے نفس پہ پیر رکھنا پڑتا ہے، جن میں ہمیں کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کی مخالفتیں لینی پڑتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب وہاں پر بند کر دیتے ہیں کہ یہ شاید یہ کوئی اور پورا کر لے گا، ہم اتنا تو کر رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، کتاب میں آگے بھی کہا گیا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کافہ مکمل داخل ہو جاؤ. ہم یہ کہہ کر نہیں چھٹکارا حاصل کر سکیں گے کہ ہم نے یہ حکم تو مان لیا تھا نا، تو پھر کیا دوسرا حکم نہیں پڑھا تھا، وہ حکم نہیں ماننا تھا. قرآن کا ایک ایک حکم ماننا میرے اور آپ کے اوپر فرض درجے میں ہے. یہ کتاب 23 سال کے عرصے میں اس لیے نہیں نازل ہوئی کہ ہم اس میں سے پک اینڈ چوز کی جو فلسفی ہے وہ اپنائیں، کچھ باتیں مان لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں. اس کا ایک ایک حکم جو ہے اس کے بارے میں آپ سے مجھ سے سوال کیا جائے گا. اللہ نے مجھے اور آپ کو شعور دیا ہے کہ کیا کتاب جو تھی وہ تمہاری آسانی کے لیے آئی تھی. آج ہم یہ کر سکتے ہیں، آج بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں جب انسان آتا ہے نا چینج کی طرف، قرآن مجید کو اٹھاتا ہے، اس کا فہم حاصل کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اللہ سے دعا کر کے کھولا کریں، اللہ سے دعا کر کے اس کا فہم حاصل کیا کریں کہ اللہ اس کو میرے سینے میں اتار دے.
اس کے عمل پر میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اس کا بہترین مجھے فہم عطا کر دے۔ یہ قرآن ہم سے چاہ کیا رہا ہے، اللہ ہم سے تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو پوری طرح پکڑ لیں۔ یہ آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکوہ کریں گے روز قیامت کہ میری امت نے کتاب کو چھوڑ دیا تھا، مہجورہ چھوڑ دیا تھا، یہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں اس سے برکت حاصل کریں، کوئی مشکل آ گئی ہے جی وظیفہ بتا دیں، ہم نے اسے وظیفوں کے لیے، تعویذوں کے لیے، کسی مردے کے بخشش کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کتاب احکام لے کر آئی ہے، یہ کتاب خالی عربی نہیں ہے۔ میں اور آپ اس لیے زبان نہیں جانتے تو ہم سمجھتے ہیں عربی پڑھ لی تو بس کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اسے برکت تو حاصل ہوگی، لیکن وہ صرف دنیا کی برکت حاصل ہوگی، آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، آخرت کی نجات نہیں چاہیے۔ آخرت میں جا کے کیسے بتائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ یہ حکم مجھے مشکل لگ رہا تھا تو اس میں یا اللہ پورا نہیں کر سکی؟ کوئی حجت نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام پورا کر سکے، جب ازواج مطہرات پورا کر سکی، جب صحابیات نے پورا کر کے ایک ایک چیز عمل دکھائی۔ دیکھیں خواتین کے مسائل جو ہیں، خواتین کے احکامات جو ہیں، مجھ پہ اور آپ پر لازم ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسانی مانگیں کہ یا اللہ اس کتاب پر مکمل عمل کرنے کے لیے مجھے آسانی عطا کر دیں، میرے راستے آسان کر دیں، میرے سینے کو کھول دیں کہ میں صرف ایک کتاب کے ایک حصے کو یا ایک حکم کو لے کے نہ بیٹھی رہوں، میں اس پر مکمل عمل کروں، میں اس پر جم جاؤں، اس کو مضبوطی سے تھام لوں، یہ میرے عمل میں ڈھل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کتاب کے ایک ایک حکم کو آسان کر دے۔ پھر آگے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک، یہ جو ایسا کرے گا، کیسا کرے گا؟ کتاب کے کچھ حصے کو لے گا اور کچھ کو چھوڑ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے سینوں میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے ہم ارادہ کتنا رکھتے ہیں عمل کرنے کا، اللہ جانتا ہے کہ ہم کوشش کتنی کرتے ہیں عمل کرنے کی، دین پر چلنے کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ان کو بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کا جو کلام ہے وہ ساری دنیا سے اور ساتھ ہی مومنوں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو ایسا کام کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل اور خوار کیا جائے۔ تو دیکھیں اگر یہود کے پس منظر میں دیکھیں تو دنیا میں یہود جو ہے نا وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ بنو نذیر 4 ہجری میں اس ذلت سے دوچار ہوئے، ان کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورۃ حشر میں آئے گا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے باغات کو نظر آتش کر دیا، یعنی جب وہاں پہ مقابلہ ان کا ہوا، اور وہ قلعہ بند ہو کر اپنے گھروں کو بھی خود ہی برباد کر رہے تھے اور توڑ پھوڑ رہے تھے۔ سورۃ حشر میں انشاءاللہ یعنی ان کا ذکر آتا ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب جلا وطنی ان کا مقدر بن چکی ہے، یعنی ان کو جلا وطن کر دیا جانا تھا ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے۔ اور وہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے پورے بھرے پورے گھر جو ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کے خود یہاں سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، بظاہر تو وہ مسلمانوں سے بچنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے ہاتھ بھی کچھ نہ لگے۔ تو یہود نے کیا کیا، انہوں نے اپنے گھروں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا، ایک ایک چیز خود توڑ دی کہ نہ یہ ہمارے کام آئے نہ مسلمانوں کے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے، یہ تو ان کا انجام تھا کہ اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں سے بچا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں چھوڑ رہے اس کو، لیکن دراصل حقیقت کیا کر رہے تھے، جن گھروں کو انہوں نے سجا کے رکھا تھا انہیں خود تباہ کر رہے تھے، تو اپنے مکانات کو خود گرا رہے تھے۔ تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت مسلط کی کہ انہوں نے کتاب کو مانا نہیں تھا۔ اس وقت کیا ذلت تھی کہ ان کو شام کی طرف دھکیل دیا گیا، پھر وہ شام کا انہوں نے رخ کیا، جزیے کا حکم نازل ہونے کے بعد ان سے جزیہ بھی وصول کیا جاتا رہا، اور بنو قریظہ پر جنگ خندق کے فوراً بعد چڑھائی کی گئی اور ان کے مردوں کو ختم کر دیا گیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی سزا تھی، کیونکہ انہوں نے عہد توڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے عہد توڑا تھا، اور آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا وہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ تو دیکھیں آج بھی اگر مسلمان قوم جو ہے اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے، کیونکہ یہ کام تو ہر دور میں ہونا ہے، آج ہم امت ہیں، آج ہمیں وہ فضیلت بخشی گئی ہے، آج ہمیں امامت سونپی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ جو کام ہے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، یہ فریضہ کون سا فریضہ، جو انبیاء کا فریضہ ہوا کرتا تھا،
وہ اس کتاب کے وارث ہیں کہ وہ اس کتاب کو مکمل مانے۔ تو دیکھیں آج مسلم امہ ہی اس کتاب کو چھوڑ بیٹھی ہے، اور مسلم امہ کس طریقے سے ذلت کی چکی میں پس رہی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اگر آج ہم نے کتاب کو لیا ہوتا نا، خود مانا ہوتا اور اس پہ مکمل ڈٹ گئے ہوتے، نہ یہ تفرقہ ہوتا۔ آج کیا حال ہے، آج ہم جو غیر قومیں ہیں ان کے ہاتھوں میں پس رہے ہیں، پھر یہ ذلت نہ ہوتی۔ آج ہم دیکھتے تو ہیں مسلمانوں کو کہیں پر بھی بے مولی گاجر کی طرح قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، ان کے ساتھ جس طرح مرضی کا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں بم برسائے جا رہے ہیں، کہیں پہ کچھ ان کو کیمیکل ویپن سے ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اتنے مسلمان دنیا میں اور کوئی نہیں ان کے ساتھ، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا ہے، بم پورے گرا دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں بولتا۔ آج کیا ہے، آج مسلم امہ اپنی کتاب کو چھوڑ بیٹھی ہے، آج اپنے اس شرف کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ اس لیے ابھی دنیا میں بھی ہمیں وہ ذلت مل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کو بحیثیت امت متحد ہو کے تھامنے کی جو ہے توفیق اور صلاحیت عطا فرما دے، ہمیں ہمارے شعور زندہ کر دے، کیونکہ شعور زندہ ہوں گے تو یہ کتاب نظر آئے گی اور اس کے احکامات نظر آئیں گے۔ اور پھر جو اگر ان مسلمان امت جب اس پہ متحد ہو جائے گی، پھر وہ وقت آئے گا کہ مسلم امہ کو عروج حاصل ہو جائے گا، پھر مسلم امہ پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ پھر فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدا، لہٰذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد ملے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پہ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، یعنی مسلمانوں سے جو کچھ بھی بد عہدیاں وہ کرتے رہے، سب کچھ کیا تھا؟ دنیا کے چند تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ ان کو پتا تھا یہودی علماء کو کہ اگر وہ آخری نبی کو مان لیں گے، اپنی ضد یہ تعصب چھوڑ کر بھی، تو کیا ہوگا؟ وہ اسکالرز نہیں رہیں گے، وہ بڑے علماء نہیں رہیں گے، لوگ ان کے پاس نہیں آیا کریں گے، ان کو چار پیسے نہیں دیا کریں گے کہ وہ ان کے، کیونکہ دیکھیں جب کسی ایک دور کا اسکالر ہوتا ہے تو وہ اسے بینیفٹ بھی لیتا ہے نا، وہ تو بینیفٹ لینے والے اسکالرز تھے۔ تو ان کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو ہم تو اس دور کے اسکالر نہیں رہیں گے، ہماری تو اہمیت ختم ہو جائے گی، لوگ تو سارے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلے جایا کریں گے، اور سارے جو لوگوں کا رخ تو اس طرف ہو جائے گا، تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ تو انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے بد عہدی کی اور دنیا کے مفادات کی خاطر آخرت کے عذاب کا کوئی خیال نہیں کیا، کوئی نہیں سوچا کہ آخرت میں ان کا کیا بنے گا۔ اور نیز اس آیت سے ان لوگوں کا یہ مذہب بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں جہنم کا عذاب اس قدر ہلکا ہوگا کہ دوزخیوں کو کچھ تکلیف نہ رہے گی، کیونکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہود یہ بھی سمجھا کرتے تھے کہ جب ہم دوزخ میں جائیں گے تھوڑے عرصے کے لیے، تو جب عذاب دیا جائے گا تو شروع میں اس کی انٹینسٹی ہمیں لگے گی، لیکن تھوڑی دیر میں ہم اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے۔ یعنی دیکھیں کس کس طرح کے ان کے وہم تھے، کس کس طرح کے ان کے گمان تھے، کیسی ان کی مینٹل یعنی ان کی سوچ تھی، کس طرح کی سوچ تھی کہ اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو ہمیں اس کے عذاب کی تھوڑی دیر میں عادت ہو جائے گی، اپنی سزا پوری کریں گے اور چلے جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزاؤں کا بھی مذاق، کس طرح کی ان کی مینٹیلٹی تھی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پھر اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، یعنی تورات نازل کر دی بنی اسرائیل میں، اس کے بعد پے در پہ نبی آئے، انبیاء مبعوث ہوئے۔ ان میں سے جن انبیاء اور رسل کا نام قرآن مجید میں آیا ہے وہ یہ ہیں، یعنی زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے حضرت ہارون علیہ السلام، ذی الکفل، الیاس، الیسع، داؤد، سلیمان، لقمان کے بارے میں کچھ لوگ اختلاف ہے علماء میں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ ایک حکمت سے بھرپور ایک انسان تھے۔ عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں سریانی زبان میں یسوع بھی کہا جاتا ہے، عام طور پہ وہ یسوع کہا کرتے ہیں نا سریانی زبان میں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا تو رات دی، اس کے بعد پے در پے ان کے اندر انبیاء مبعوث ہوئے۔ کتنا شرف تھا، ایک نبی جاتے تھے دوسرے انہی کی قوم میں آ جاتے تھے، ان کو اتنا شرف ملا تھا۔
اور کیا کہا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی، بینات دیے، معجزے دیے۔ بینات معجزوں کو کہتے ہیں، کھلی دلیل کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ مادرزاد یعنی جو پیدائشی کوڑی ہوتے تھے، برس ہوتا تھا، لپریسی، اور اندھے جو بلائنڈ ہوا کرتے تھے، ان کو صرف ہاتھ لگا کر تندرست کر دیتے تھے۔ دیکھیں یہ چیزیں ان کی اپنا کمال نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے دیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں انہی معجزات کے بنا پر انہوں نے اپنا خدا مان لیا تھا، خدا کا بیٹا مان لیا تھا کہ خدا زندہ کرنے کی صلاحیت تو صرف خدا کے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ زندہ کر رہے ہیں تو کیا ہے، اس کا مطلب یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہیں یہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے تو ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، رسول بنا کے بھیجا تھا، اور واضح بینات یعنی کھلی نشانیاں بھی دی تھیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مٹی کا پرندہ بناتے تھے مٹی سے، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے لگ جاتا تھا، اور پھر لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ جب وہ ان کے پاس آتے تھے کہ تم یہ کھا کر آئے ہو، یعنی تم نے آج یہ کھایا ہے، اور یہ تک بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھروں میں اس وقت کتنا ذخیرہ یا کیا خوراک موجود ہے۔ تو دیکھیں یہ کہاں سے آیا ان کے پاس کمال جو تھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح بینات دی تھیں، ان کو بھی معجزے دیے تھے، ید بیضا بھی تھا، ان کا عصا بھی تھا، اس کے علاوہ انہوں نے دریا کو پھاڑ لیا اللہ کے اذن سے، یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوا۔ دیکھیں ان کے عصا میں یہ طاقت نہیں تھی کہ 12 چشمے پھوٹ نکلیں، ان کے عصا میں یہ کمال نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ اور پھر دیکھیں، اور اس کے علاوہ مزید کہ وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ سارے کام کرتے تھے نا، اس میں کیا ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے مدد آتی تھی حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ حضرت جبرائیل جن کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے، ان کی تائید بھی ساتھ ساتھ شامل رہتی تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل جو ہے نا فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، وہ مدبرات الامر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم سے اذن سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی تھی تو ساتھ تائید حضرت جبرائیل کی ہوتی تھی کہ وہ آتے تھے، وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، کیونکہ ایک انسان کی تو کبھی بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے کہ وہ کسی کو زندہ کر دیں، اور وہ کسی کی آنکھیں ٹھیک کر دیں، اور کسی کو یہ بھی بتا دیں، کسی پرندے کو مٹی کے پرندے میں جان ڈال دیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے اذن کے۔ تو یہ بینات جو تھیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ فرمائے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، یعنی کیا فرمایا کہ پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے، اور رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کا ذکر کیا کہ کتنے سارے انبیاء تمہاری طرف بھیجے گئے بطور شرف، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنا تزکیہ کرنا چاہیے تھا ان کی بات مان کر۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ جب کوئی رسول تمہارے پاس کوئی چیز لے کے آیا تو جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں انڈیکیٹ بھی کر دیا کہ وہ کچھ چیزیں مان لیتے تھے، لیکن جو چیزیں ان کی خواہشات سے ٹکراتی تھیں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ انبیاء کا سیدھے سیدھے انکار کر دیتے تھے کہ نہیں ہم نہیں مان رہے، بس اتنا ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا، یعنی تم نے سرے سے ان کو مانا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں پتہ چلتا ہے کہ جب آئے انبیاء تو کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ تم کوئی جادوگر ہو، تم کوئی ساحر ہو، تم کوئی دیوانے ہو، تم کوئی مجنون ہو، پہلے تو اس طرح کے القابات دیتے تھے تاکہ ماننا نہ پڑے۔ دیکھیں اگر مانتے تو کیا ہوتا؟ ان کو اپنے پرانے طریقے چھوڑنے پڑتے۔ آج بھی اگر انسان حق کو مانتا ہے اور قرآن اور سنت سے رہنمائی لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اپنی خواہشوں کو پیچھے کرنا پڑے گا، بہت سارے ایسے ٹریڈیشنز چھوڑنے پڑیں گے جو صرف ہمارے باپ دادا کر رہے تھے اور ہم نے سوچا کہ بس یہ سب کچھ صحیح ہے۔ تو ہمیں اس لیے کیا حکم ہے کہ قرآن اور سنت کو تھام لے تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور کیا چیز۔ دیکھیں خواہشات سے بھی جنت نہیں ملے گی، جنت جو ہے نا وہ اس کا راستہ بڑا کٹھن ہے، اور جہنم کا راستہ خواہشات سے ڈھکا ہوا ہے۔ جو انسان اپنی خواہشات کی بات مانتا ہے وہ خواہشات اس کو جہنم میں لے جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ الہ کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہم نے تو مانا ہے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، کہ لائق نہیں ہے، اللہ ہمارا الہ ہے، کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو کبھی ہم نے اس پہلو پہ سوچا کہ ہماری خواہشیں ہمارا الہ ہے؟ جو ہماری خواہش کہتی ہے ہم کہتے ہیں ہم نے تو یہی کرنا ہے۔
چاہے اگر اس کے مقابلے میں اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشکل پڑ جاتی ہے، یا تو مانتے ہی نہیں، اور مانیں گے تو پھر کس دل سے مانیں گے؟ تو کیا ہے، خواہش سے انہی خواہشات کو الہ بنا کر جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے بھی کیا کیا تھا، انہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا تھا اور بعض کو قتل کر دیا تھا۔ جیسے ان لوگوں نے سید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، کیا کیا تھا؟ ان کو پھر صلیب پہ چڑھا دیا تھا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور کیا ان کو ایک نشانی کے طور پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا تھا۔ ہم نے سیرت کا مطالعہ کریں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے لیے، جس دین کو آج ہم اتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں نا، اس دین کے لیے کون سی کوششیں کی گئی ہیں، اس دین کے کو پھیلانے کے لیے، اس کی دعوت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، ان کو کتنا بھوکا رہنا پڑا ہے، ان کو کتنے سال گھاٹی میں پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا ہے، ان کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے ہیں اس دین کے لیے جس کو میں اور آج آپ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اس کتاب کے لیے، اس اللہ کے کلام کے لیے، اس پیغام کے لیے جس کو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اس سے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا طرز عمل ہے، یہی طرز عمل بنی اسرائیل کا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے در پہ ہوئے، اسی طرح بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ ایک دن میں کتنے کتنے انبیاء کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ سوچیں کتنا سخت گناہ کہ اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جس پر وحی آئی، جس نے حق کا پیغام ان کو بچانے کے لیے، ان کو برے انجام سے بچانے کے لیے دیا، اور انہوں نے ان کو قتل کر ڈالا۔ حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو کس طرح تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے قتل کر ڈالا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک کو تم، کچھ انبیاء کو تم جھٹلاتے اور تم کچھ کو قتل کر دیتے ہو، یہ ہے تمہاری ناشکری۔ اور کیا کہا، وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا، کس نے کہا، یہاں یہود کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمارے دل غلاف ہیں۔ تکبر کا عالم چیک کریں کہ انبیاء کو جب وہ ان کے پاس حق لے کے آتے ہیں تو یہود کیا کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیا کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے، ہمارے دل غلاف میں، ان پہ بڑے بڑے مضبوط غلاف چڑھے ہوئے، کورڈ ہیں، وہ تمہاری باتیں نہیں پہنچیں گی وہاں تک۔ دیکھیں انسان کی عادت کیا ہے کہ وہ اپنی بری صفات کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان بری کام کر رہا ہوتا ہے نا، ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے۔ یہی کام یہودیوں نے بھی کیا، جیوز نے کیا۔ وہ کیا کرتے تھے، حقیقت کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ مانے کہ ہاں وہ اب ان کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب ان کو اس کی شریعت جو ہے وہ اس میں مرج ہو جائے گی، آخری نبی پر ایمان لانا ہے، آخری کتاب پر ایمان لانا ہے۔ تو یہی حالت جو تھی یہودیوں کی تھی، وہ دین اسلام کو سمجھ لینے کے بعد اسے قبول اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کا اقتدار، ان کی جو ان کو جو پریفرنس ملی ہوئی تھی باقی لوگوں پر، وہ ساری ختم ہو جاتی تھی، وہ خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ تو قرآن بار بار اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ تو وہ کیا کہتے، وہ اس کو بظاہر اس طرح پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقیدے بڑے مضبوط ہیں اپنے تورات کے اوپر، ہم بڑے پکے فالوورز ہیں اپنی تورات کے، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے، کوئی دوسری چیز اندر نہیں جا سکتی۔ یعنی ایک طریقے سے دیکھیں اپنی غلط بات کو کتنا خوبصورت بنا کر پیش کر رہے تھے لمحہ، کہ ہم نے تو اللہ نے جو حکم تورات میں بھیجا ہے وہ تو ہم نے اتنا پکا کر لیا کہ اب اور کوئی بات جو ہے وہ اندر جا نہیں سکتی، ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھ گئے ہیں اس کے، ہم تو بڑے، یعنی کہ اپنی توحید، اپنے عقیدے پر بڑے راسخ ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حق کو جھٹلانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے حق آ چکا ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے، تو ہمارے دل غلاف میں ہیں، اور وہ جو حق ہے وہ ہمارے دلوں میں اندر پہلے ہی راسخ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دجل و فریب کی کلی کھولتے ہوئے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ملعون بن چکے ہیں، حق کا انکار کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر آج بھی، یہ بہت ڈرنے والی بات ہے کہ اگر آج انسان کا دل اس قدر سخت ہو جائے کہ حق کی بات اس کے دل تک نہ جائے، اللہ کی آیات پڑھے، سنے، سمجھ آ رہی ہوں، لیکن عمل میں نہ ڈھلے، تو کیا ہے، یہ کیا غلاف کی علامت ہے نا۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ میری اپنی کیپیسٹی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا، میں اپنے کیپیبل ہوں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اس سے نیکیوں کی توفیق چھنتی چلی جاتی ہے، پھر وہ اپنے گناہوں پر جتنا مرضی کرتا رہے اور ان کو جسٹیفائی کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق نہیں دیتے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلوں کی نرمی کی، قلب سلیم کی دعا مانگے، دلوں کے ٹیڑے ہونے سے بچنے کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ ایسا کوئی غلاف نہ چڑھائے کہ ہمیں حق بات سمجھ آنا ختم ہو جائے، حق بات ہمارے دلوں تک جانا رک جائے، ہمارے سامنے حق بیان کیا جا رہا ہو لیکن ہمیں سمجھ ہی نہ آ رہا ہو، ہم تک پہنچ ہی نہ رہا ہو، اس کا فہم ہم پہ کھل ہی نہ رہا ہو، بات ہم پر عیاں ہی نہ ہو رہا، یہ تو بد نصیبی ہے کہ اللہ کا کلام جسے سن کر کہا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ تو اگر پہاڑوں پر اتارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن ہمارے دلوں پر ایسے غلاف چڑھے ہوں کہ اللہ کے کلام کی بات کی جائے، اللہ کا کلام ہمارے سامنے پیش کیا جائے، اس کی آیات کھول کھول کر بتائی جائے اور یہ ہمارے دل تک نہ پہنچے، یہ ہم پر اثر نہ کرے، یہ ہمارے عمل میں نہ ڈھلے۔ تو یہ حال تھا بنی اسرائیل کا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ غلاف ہے ہمارے دلوں پر۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ اس لعنت کا اثر ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے نا تو اسے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اس پر لعنت کر دی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ قرآن مجید سے ہدایت لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو اسی نیت سے کھولیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق آپ پر عیاں کر دے اور اس حق کو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اتار دے تو یہ نیت لے کر بیٹھے۔ دیکھیں قرآن جو جس نیت کے ساتھ کھولتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے۔ جو برکت حاصل کرنا چاہے گا مل جائے گی، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا ہدایت مل جائے گی، اور جو کجی اختیار کرنے کے لیے اسے کھولے گا کہ مجھے اس میں کوئی ایسا نقطہ پتہ چل جائے کہ مجھے یہ کرنا نہ پڑے، یہ کام وہ حکم ماننا نہ پڑے، اس میں کہیں مجھے گنجائش مل جائے، ایسی کوئی آیت کا ریفرنس ڈھونڈ کے لے آؤں، تو کیا ہوگا؟ اس کے دل کج ہو جائے گا، اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے گا اسی قرآن کے ذریعے۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا۔ تو ہدایت کے لیے کیا کرنا ہے کہ نیت اور طلب لے کر بیٹھنا ہے، نیت اور طلب لے کر اس قرآن کو کھولنا ہے۔ پھر فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یہود کا قول ہے کہ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ یہاں پر انہوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں، ان میں سے اکثر تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تو ان میں سے تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایمان والوں کی تعریف بھی کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے بھی لوگ تھے، یعنی یہود میں ایسے بھی لوگ تھے جو کہ اسلام لے آئے تھے، انہوں نے حق کو مان لیا تھا۔ عبداللہ بن سلام ہیں اور اس کے علاوہ چند عقیدت مند ان کے اور لوگ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت میں تذکرہ ان کا کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں تھوڑے وہ ایمان لے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے نا، اسلام کی تصدیق کی ہے، ان کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنی کتاب کو ماننے کا اور ایک حق کو، یعنی جب اللہ کے حکم آیا تو اس کو ماننے کا۔ پھر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان یہود کے پاس ہے، اور اس سے پیشتر وہ کفار کے مقابلے میں آنے والے نبی کے ذریعے سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز یعنی قرآن مجید یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا، سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، حق کا انکار کر دیا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کتنا کھول کھول کر ان کی باتیں بتائی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، یعنی قرآن آیا ہے تو کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تورات بتا رہی ہے توحید کا پیغام، تو قرآن بھی توحید ہی کا پیغام دے رہا ہے۔ تورات اگر اللہ سے جوڑ رہی ہے تو قرآن بھی اللہ ہی سے جوڑا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں، کچھ شریعت میں تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ، لیکن دیکھیں ہوا کیا کہ انہوں نے تو اپنی کتاب میں تحریف کر دی نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ یہود کے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، تو ان کو تو مان لینا چاہیے تھا کہ یہ کتاب آ کے ہمیں بالکل نگیٹ نہیں کری، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمیں نگیٹ نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کتاب تو تصدیق کری کہ ہاں تو رات دیکھیں آج ہم مانتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ہم نہ ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم انہیں مانیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی نبی کی حیثیت ہی رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور وہ مقدس ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہ آج انہوں نے تحریف کر دی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، لیکن اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟
وہ کتاب قرآن مجید جب آئی اور ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی تھی، یعنی تورات کی تصدیق کر رہی تھی، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ مان لیتے کہ ہاں یہ تو ایسی کتاب ہے، اتنی روشن کتاب ہے، یہ ہماری کتاب کو بھی اس کی اوتھینٹسٹی کو بھی مان رہی ہے، پروف کر رہی ہے۔ یہ نبی جو آئے ہیں یہ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یہ تو نگیٹ نہیں کر رہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، اور پھر اس کے بعد پہچاننے کے بعد انکار کر دیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہی یہود، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل جو ہوتے تھے نا، اس وہاں پہ رہا کرتے تھے عرب قبیلوں میں، تو عرب قبیلوں کو یہ لوگ ازراہ حقارت، امی اور اجڑ سمجھتے تھے، کیونکہ یہود کہتے تھے ہم اسکالرز ہیں، ہم علماء ہیں، اور اپنے آپ کو آج بھی ان کا یہی حال ہے، آج بھی وہ تعصب میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت بھی وہ عربوں کو امی اور اجڑ سمجھتے تھے، اور جب وہاں پہ عربی قبائلوں سے پٹتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ سے اکثر یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے موعود یعنی نبی آخری الزماں کو مبعوث فرما دے، یعنی آخری نبی بھیج دے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں پر فتح حاصل کر لیں، کیونکہ وہ مشرکین تھے نا، اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایک الہ نہیں مانتے تھے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو پھر دیکھنا ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا وہ حشر نشر کریں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، یہ کہا کرتے تھے یہود، اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ کو کہ جلدی سے مبعوث فرما دے تاکہ ہم کافروں پہ فتح حاصل کر لیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے اسے کتاب اللہ یعنی تورات میں جو موجود نشانیاں تھیں اس کی بنا پہ پہچان بھی لیا، تو پھر کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اور حقیقتاً اللہ نے کہا کہ کافر تو یہی لوگ ہیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کفر کس کا مطلب کیا ہے؟ انکار کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حقیقی کافر تو یہی لوگ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف وہ اہل کتاب تھے، ایک طرف وہ اللہ کے چہیتے تھے، اور یہی انکار کر کے اللہ نے ان کو کافر بنا دیا۔ آج وہ کافر ہیں، آج ان کو ہم اہل کتاب تو کہتے ہیں، لیکن جب تک وہ اسلام کی حقانیت کو مانتے نہیں ہیں، جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تو ان کو کافر ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے، اور حق کا انکار کر دینا جو ہے وہ کفر ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بت کی پوجا کریں تو آپ کافر ہیں، حق کا انکار کر دینا بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہ اصل میں کافر یہ ہیں، اور اللہ نے پھر ان پہ لعنت فرما دی۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ایسے کافروں کے لیے۔ پھر فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز یہ ہے کہ وہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل فرما دیا۔ یہاں پہ کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کتنی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا ہے، اور وہ بری چیز کیا تھی؟ ان کا بغض اور حسد اور اناد، دو چیزیں تھی نا، ایک تو یہ تھا کہ ہماری سپریمیسی نہ ختم ہو جائے، اور دوسرا بغض تھا، سب سے بڑی ریزن یہ تھی، بغض تھا، اناد تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے نبی۔ تو دیکھیں ان کی اصل وجہ یہی تھی کہ یہ ان کی قوم میں سے کیوں نہیں آئے، ہم تو عربوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، تو یہ عربوں میں سے نبی آ گئے آخری، تو اب ہمیں ان کو ماننا پڑے گا، ہمیں اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ چیز تھی جس کی وجہ سے وہ جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، جانتے ہوئے بھی وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے اسلام سے کفر کیا، پھر گئے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی، اور وہ یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پہ اس آیت میں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتیں خود بہتر سمجھتا ہے۔ کیا وہ بتائیں گے کہ اللہ نے کس کو نبی بنانا اور کس کو نہیں بنانا، اور کہاں پہ بھیجنا اور کہاں پہ نہیں بھیجنا، کس وقت بھیجنا اور کس وقت نہیں بھیجنا، کس قبیلے میں بھیجنا اور کس قبیلے میں نہیں بھیجنا؟ کیا یہ فیصلے کریں گے اللہ کی حکمتوں کے؟ کیا یہ بتائیں گے اللہ کو کہ کس کو نبی بنانا چاہیے تھا؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رسالت سے نوازتا ہے۔ تم اس کے فضل کے ٹھیکے دار نہیں ہو کہ اللہ تم سے پوچھ کر فیصلہ کرے گا کہ بتاؤ اب کہاں پہ نبی کو بھیجا جائے؟ تو وہ تو یہی چاہتے تھے۔ وہ کتابوں میں بھی مطالبہ، دیکھیں مشرکین بھی ایسے مطالبے کیا کرتے تھے، جب انسان نے حق کو نہیں ماننا ہوتا نا، تو وہ ایسی ہی چیزیں جو ہے نا ہٹ درمیاں اختیار کرتا ہے، اور ایسی ہی بے تکی ریزننگ دیتا ہے۔ اور ریزننگ کس کو دے رہے تھے؟ مشرکین مکہ نے ریزننگ دی کہ کوئی اور کتاب لے کے آؤ،
اور وہ کہتے تھے ہمارے قبیلوں میں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہتے تھے کہ یہ تو کسی امیر خاندان سے نہیں ہے، کوئی امیر تو نہیں ہے، کوئی کسی قبیلے کا رئیس تو نہیں ہے نا، تو اس پہ کیوں آئی ہے نبوت؟ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ان کا رد بھی کر رہے ہیں، اور یہودیوں کی اس بات کا بھی کہ تم بتاؤ گے کہ اللہ کی حکمت کے فیصلے تم کرو گے، اللہ کو تم بتاؤ گے کہ کہاں پہ نبی بھیجنا اور کہاں پہ نہیں بھیجنا، اور یہی ہے تمہارے اناد کی وجہ، تو کتنی بری چیز ہے۔ فرمایا فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، فرمایا لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ دیکھیں یہود کے جرائم کی فہرست تو بہت طویل ہے، یعنی دیکھیں کتنے گناہ کیے انہوں نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی باتیں قبول کی، ان کا کہنا مانا، ان کو منو سلوا دیا، ان کو نبوت دی، ان کا شرک بھی معاف کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ نے ان کو اتنی فضیلت بخشی۔ لیکن کیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، بچڑے کی بھی پوجا کی، انبیاء کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد سب سے جو ان کا قبیح جرم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی کی رسالت کا انکار۔ تو ایسے جرائم کی سزا تو جتنی بھی دی جائے وہ کم ہے۔ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، دیکھیں ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر اڑ گیا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور اللہ نے ان کو کتنے موقع دیے تھے، لیکن یہ نہیں مانے، یہ اڑتے رہے، اٹکتے رہے اور تکبر کرتے رہے، تو ان کو جتنی بھی سزا دی جائے وہ کم ہے۔ تو لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضمناً اس آیت میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہر عذاب جو ہے وہ ذلت کے لیے نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے اللہ کی غضب کی طرف چلے گئے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی یہ جو انہوں نے جھٹلایا تھا نا، اللہ کی اتنی نافرمانی کی تھی، تو فائنلی جب انہوں نے آخری نبی کو بھی نہیں مانا تو یہ پھر اللہ کے یعنی ہمیشہ کے عذاب کے جو مستحق ہو گئے۔ لیکن ساتھ ایک ہمیں بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں گناہ گار مسلمانوں کو بھی تو عذاب ہوگا، وہ عذاب جو ہے وہ دائمی عذاب نہیں ہوگا، یہ جو کافر ہے ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ دائمی عذاب ہوگا۔ مسلمانوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، مسلمانوں کو بھی جہنم کے درجوں میں پھینکا جائے گا، اس کی طرح طرح کی سزائیں ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دکھائی بھی گئی تھی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر بھی عذاب ہوگا، لیکن وہ دائمی نہیں ہوگا، اور کافروں پر عذاب جو اللہ کے حق کا انکار کر دے گا اور آخری نبی کو ماننے سے انکار کر دے گا، قرآن و سنت کا انکار کر دے گا، اس کے لیے دائمی عذاب ہے، اور رسوا کرنے والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اب ان کی اور بات دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب یعنی قرآن مجید اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو بس اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی ہم بڑے پکے جو ہیں وہ یہودی ہیں، ہم اپنی تورات پر ہی جو ہم پر نازل ہوئی نا، ہم صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ اس تورات میں اس کے علاوہ ہوگا اسے نہیں مانتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ قرآن جو برحق ہے، یعنی قرآن تو برحق ہے، جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لانے والے ہو، یعنی اتنے پکے مسلمان ہو اپنے دور کے، تورات پر تمہارا عقیدہ اتنا راسخ ہے، تو اس سے پیشتر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دلیل سے ان کی بات کو جھوٹا کیا، اللہ تعالیٰ نے دلیل سے ان کا رد کیا ان کی اس بات کا، کیونکہ دیکھیں یہود اپنے قول کے مطابق انجیل اور قرآن پر تو اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہ کتابیں ان کی طرف نازل ہی نہیں ہوئی، وہ کہتے تھے بس ہماری طرف جو آئی ہے ہم اسی کو مانیں گے، ہمیں نہیں پتا کون سی آخری نبی پہ آ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انجیل بھی اتاری گئی تھی نا حضرت عیسیٰ پر، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے تھے، تو یہ انجیل کو بھی نہیں مانا کرتے تھے، پھر قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ اپنے قول کی وجہ سے کہ ہم تو مانیں گے نہیں، جو ہم پر آیا بس اسے مانیں گے، تو یہ اس لیے مان نہیں لاتے تھے کہ کتابیں ان کی طرف نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب سوال تو یہ ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا نبی آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہو اور وہ تورات ہی کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتا ہو تو تم اسے قتل کر سکتے ہو؟ یعنی جب تورات تمہارے پاس آئی تھی تو کیا اس وقت تم فرما بردار تھے؟ اس کے بعد جتنے نبی آئے کیا تم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تم ان کی فرما برداری کرتے رہے؟ اگر صرف تورات ہی کو ماننا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے تھے،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اتنے اچھے تورات کے ماننے والے ہو تو بعد میں جو اتنے سارے انبیاء مبعوث ہوئے تھے جو تورات ہی کی تصدیق کر رہے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت اس کے علاوہ باقی جو انبیاء آئے ہیں جو سارے بنی اسرائیل میں تھے، تو ان کو کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اتنے اچھے تھے، اتنے تورات کے ماننے والے فرم بلیور تھے، تو تم نے اپنے انبیاء کو مارا کیوں؟ تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ تو تمہارا جھوٹ ہے، اصل میں تم ماننا نہیں چاہتے، اصل میں تم چاہتے نہیں ہو کہ تم ایمان لے کر آؤ، اصل میں تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہارے باطل نظریے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، تمہارے باطل عقائد ٹوٹ جائیں۔ تو تم اللہ کا حق ماننا نہیں چاہتے، تم صرف بہانہ تھا ان کا کہ ہم صرف تورات کو مانیں گے اور کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ یہاں واضح طور پہ دلیل سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے تورات کو ماننا تھا تو بتاؤ پھر تورات کو ماننے والے جو باقی انبیاء آئے تھے ان کو قتل کیوں کیا؟ تمہیں تو چاہیے تھا تم ان کی تعظیم کرتے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ واضح، یعنی بینات، بینات کہتے ہیں واضح دلائل، نشانیوں کو، معجزات کو۔ تو یہاں پہ کہا کہ وہ واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، یعنی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزے لے کر آئے تھے۔ اب یہ واضح معجزات کیا تھے؟ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا نہیں تھا خالی، اور ید بیضا، ہمیں تو دو ہے نا جو واضح پرومیننٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیکھیں دوسرے معجزات بھی ہیں، جیسے جو معجزات آیا کرتے تھے ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے طرح طرح کے، وہ بھی معجزات تھے تاکہ یہ کسی طریقے سے مان جائے۔ اسی طرح سمندر کا پھٹ جانا جب فرعون ان کے پیچھے آیا تھا تاکہ ان کو بچا لیا جائے، فرعون کو غرق کرنا بھی معجزہ تھا، کیونکہ وہی سمندر، وہی دریا جو تھا وہ تھوڑی دیر پہلے ان کے لیے راستہ بنا اور پھر اللہ کے حکم سے غرق کر دیا، یہ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حق کے ساتھ نبی بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ کون سی چٹان ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چٹان پہ ایک لاٹھی ماری جائے اور اس میں سے 12 چشمے نکل آئے؟ تو یہ بھی معجزہ تھا کہ 12 چشمے ایک لاٹھی، ایک ضرب سے نکل آئے۔ اس کے علاوہ جنگل میں من و سلوا کا اترنا، یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، کس طرح ٹریٹ کیا گیا تھا، ان کے اوپر سایہ کر دیا گیا تھا صحرا میں بادلوں کا کنٹینیوز، یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ کی الوہیت پر ایمان نہیں لائے، اللہ کو ایک الہ نہیں مانا۔ کیا کیا تھا پھر انہوں نے؟ بچڑے کو پوجا شروع کر دی تھی، بچڑے کو الہ بنا لیا تھا، اور موسیٰ کی غیر حاضری میں تھوڑا سا موقع ملا تو پھر بچڑے کی پرستش شروع کر دی، کیونکہ دیکھیں فطرت میں ان کے کیا تھا؟ شرک تھا، فطرت میں ان کے کیا تھا؟ حق کا انکار کرنا تھا، تو وہ بار بار اپنی اسی فطرت پہ جمے رہے، ڈٹے رہے۔ پھر فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، یعنی تم نے بچڑے کو ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم لوگ ہو ہی ظالم۔ ظالم کیوں کہا گیا ان کو؟ ظلم کیا کیا تھا انہوں نے؟ شرک۔ دیکھیں شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے دنیا روئے زمین پر جتنے بڑے ظلم کیے جا رہے ہیں ان میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے، تو اللہ کو اس کا حق نہ دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ انسان کیا کرے گا؟ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تو ایک الہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی کسی صفت میں انسان کے نام ماننے سے فرق نہیں پڑے گا۔ انسان چاہے کسی اور کے پاس جا کے ماتھے ٹیکتا رہے، دھاگے باندھتا رہے، منتیں مانتا رہے، چڑھاوے چڑھاتا رہے، دیگے چڑھاتا رہے، چادریں چڑھاتا رہے، تو اللہ کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ظلم کہاں ہوا؟ ظلم انسان نے اپنے اوپر بھی کیا، اللہ کے حق میں تو کیا ہی کیا، لیکن اللہ کی الوہیت میں فرق نہیں آئے گا، اللہ کے اقتدار میں فرق نہیں آئے گا۔ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، وہ ہمیشہ تھا، وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ تو ان باتوں سے اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ظلم انسان کرتا ہے اپنے حق میں بھی، کیا کرے گا؟ شرک کر کے، اللہ کے حق میں کمی کر کے، کسی اور کو شریک ٹھہرا کے سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ دیکھیں چاہے شرک خفی ہو چاہے شرک جلی ہو، یعنی ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو، شرک کی معافی نہیں ہے۔ انسان اگر مرنے سے پہلے شرک کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ دیکھیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی سے بھی پتہ چلتا ہے، مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین اور آسمان بھر کے بھی گناہوں کے برابر مجھ سے ملے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی اگر مانگا تو مجھ سے مانگا،
دعا کی تو مجھ سے کی، مشکل کشا سمجھا تو مجھے سمجھا، داتا سمجھا تو مجھے سمجھا، غوث سمجھا تو مجھے سمجھا، غریب نواز سمجھا تو مجھے سمجھا۔ اگر تو یہ کرتا رہا، تو نے صرف مجھے پکارا، تو نے صرف مجھ سے مدد مانگی، میرے ساتھ شرک نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ پھر تو چاہے آسمان اور زمین بھر کے بھی گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملے، میں تجھ سے آسمان اور زمین کے برابر بخشش سے ملوں گا۔ تب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عمل نہ کرے اور صرف ایک شرک سے بچتا رہے۔ دیکھیں اگر انسان اللہ کو ایک الہ مانے گا تو باقی ساری چیزیں آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ جاتی ہیں، نماز پڑھنا بھی آ جاتا ہے، اللہ کا حکم ماننا بھی آ جاتا ہے، ایک ایک چیز آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ صرف شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ایک الہ نہیں مانا، اور جب انسان الہ مانتا ہے تو صرف اسی کی مانتا ہے، اور جب اسی کی مانے گا تو باقی سارے تقاضے بھی پورے کرے گا۔ تو یعنی شرک سے بچنے میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ میں نے صرف ایک کو مانا نہیں، یہ صرف شعور سے جب اقرار کرتا ہے نا انسان کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا الہ ہے، تو وہ ہر چیز میں اللہ ہی کی مانتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم نے ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر یاد کرایا جا رہا ہے، دیکھیں ان کی سرزنش کی گئی اور پھر یاد کرایا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو وہ وقت، فرمایا یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب تمہیں ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا تھا۔ یعنی باقاعدہ دیکھیں یہ چیز صرف کہنے کی بات نہیں، کوئی محاوراتن نہیں کہا جا رہا، واقعی پہاڑ کو ان کے سروں پہ معلق کر دیا گیا تھا۔ کس کے سروں پہ؟ بنی اسرائیل کے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وادی میں آئے تھے اور کوہ طور کے پاس آئے تو پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پہ معلق کر دیا گیا تھا اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا، اقرار لیا گیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور اس کے احکام کو غور سے سننا۔ تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے یہ حکم سن لیا اور دل میں کہا کہ ہم مانیں گے نہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، دیکھیں ہٹ دھرمی پر ہٹ دھرمی اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرا رہے ہیں۔ انہوں نے تو دل میں کہا تھا نا ہم مانیں گے نہیں، تو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ میں اور آپ جو سوچتے ہیں، میں اور آپ جو ابھی گمان کر رہے ہوتے ہیں، دل میں میرے اور آپ کے جو بات ابھی اٹھی ہی ہوتی ہے، ابھی گمان ہوتا ہی ہے، ابھی سوچا ہوتا ہی ہے، اللہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ان کو تو ان سے پکا عہد لیا گیا تھا، ہوا کیا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تم نے امامت کا کام اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا بچنے کے لیے؟ جیسے انسان جان چھڑانے کے لیے کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لیں گے کر لیں گے، اور دل میں کیا کہا؟ ہم مانیں گے نہیں۔ تو اللہ نے ان کی یہ کلی بھی کھول دی کہ تم نے دل میں کہا قالوا سمعنا وعصینا، یعنی تمہارے اسلاف نے یہ کیا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت کے یہود کو بتانے کا مقصد یہ کہ تمہارے اسلاف جو ہے نا وہ یہی کام کرتے آئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے، تمہارے اسلاف نے کہا تھا اور دل میں ان کے چور موجود تھا۔ تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ آج بھی دیکھیں انسان نے جب بات نہیں ماننی ہوتی اور کوئی مشکل آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ وقتی طور پہ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ میں ضرور کروں گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت جائے نمازیں بھی بچھا لیں گے، لمبے لمبے وظیفے بھی کر لیں گے، تسبیحیں بھی پکڑ لیں گے، اور اس کے بعد اس وقت پکا عہد بھی کر لیں گے کہ اب جب یہ مشکل ٹھیک ہو جائے گی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھوں گی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مشکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اور پھر وہ نمازیں 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 2، اس طریقے سے وہ نمازیں غائب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ پابندی ختم، پھر وہ تسبیحات ختم۔ تو اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں چور ہوتا ہے نا، انہوں نے بھی نہیں ماننا تھا تو انہوں نے اس وقت وقتی طور پہ اقرار کر لیا کیونکہ مصیبت سے بچنا تھا، جان پیاری تھی اور مشکل ٹالنی تھی، تو لیکن دل میں وہ ماننا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم مانیں گے نہیں۔ فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کو ان کے اسی کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی، یعنی یہ اللہ کے لیے ساتھ مخلص نہیں تھے، یہ اللہ کا حق ادا کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ حق کو ماننے کی غرض سے نہیں سنتے تھے،
تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو گناہوں کی طرف رواں کر دیا۔ دیکھیں جب انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے نا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکی کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ انسان ایک قدم بڑھاتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اگلا قدم آسان کر دیتا ہے اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بھی آسان کر دیتا ہے کرنا، توفیق بھی دے دیتا ہے، آسانیاں بھی کر دیتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم اٹھاتا ہے گناہ کی طرف، اللہ تعالیٰ دوسرا قدم آسان کر دیتا ہے، گناہ کی توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے اور گناہ کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ ماننا نہیں چاہتے تھے تو اللہ نے ان کے لیے شرک بھی آسان کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی، ڈال دی گئی ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ کیا کہا؟ بِکُفْرِہِمْ، ان کے اس کفر کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو مانا نہیں تھا۔ فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مشرکانہ اعمال اور عقائد کو یکسر چھوڑ کے نیکی اور بھلائی کی طرف آ جائے، سبقت کرے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے ایمان کس قسم کا ایمان ہے؟ جو مشرکانہ افعال، بدعہدیوں اور نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار موقع دیتے ہیں اور تم بار بار شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے بار بار عہد لیتے ہیں، تمہیں نوازتے ہیں، اور پھر تم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، ہٹ دھرمی کرتے ہو۔ پھر فرمایا قل ان کانت لکم الدار، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہیں کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے ہے، یعنی جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے، اللہ صرف تمہیں چہیتا سمجھتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اگر یہ ایسا مخصوص ہے، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی آرزو کرو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں بہت بڑا عمدہ مقام اللہ کے پاس دیا جائے گا، تو مرنے کی آرزو کرو، کیونکہ جیسے ہی مرو گے تمہیں وہ مل جائے گا، تو تمہیں تو چاہیے کہ تم فوراً آرزو کرو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ لیکن یہ لوگ ایسی آرزو کبھی نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے کام انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کا انہیں علم ہے، اور اللہ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، ایمان کا ان کا تقاضا کیا تھا کہ وہ اگر ان کے عقائد کا تقاضا یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہم بڑے چہیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو چاہیے، دیکھیں دنیا سے محبت جو ہے نا وہ ہر انسان کرتا ہے، کسی کے دل میں کم ہوتی، کسی کے دل میں بالکل نہیں ہوتی، اور جن کے دل میں بالکل بھی نہیں ہوتی نا، کم ہوگی بالکل نہیں ہوگی، مرنا پھر بھی کوئی نہیں چاہتا۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد؟ اگر مومن بھی ہوگا تو وہ بھی موت سے خوف کیوں کھاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے عمل قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بنی اسرائیل کی درمی تو یہ تھی نا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ہیں ہی اچھے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن سارے اچھے کام کرتے، اللہ کے اطاعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے بھی مرنے سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے یہ اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں، تو مومن بھی تمنا نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے اتنے فالس بلیوز ہیں، یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے تو آخرت کا گھر ہے، جنت میں محل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، تو ان سے کہو پھر آرزو کریں۔ آج اگر دیکھیں مجھے اور آپ میں سے کسی کو پتہ چل جائے، ہم میں سے، کہ ہمارے لیے ادھر ہمارا وقت آئے گا اور ادھر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو ہم کیا چاہیں گے؟ کہ ٹھیک ہے بس ختم ہو یہ دنیا، اس کی مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کے جھنجھٹ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے رب سے، اپنے محبوب سے جا کر مل لے۔ تو لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہ اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ آپ کو آخرت کا وارث بھی سمجھتے ہیں، جنت الفردوس کا وارث بھی سمجھتے ہیں، لیکن مرنا نہیں چاہتے۔ ان کے دل میں کیا ہے؟ ان کے دل میں تمنا ہے۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ سمجھتے، ان کو پتہ ہے، یہ جانتے ہیں، ان کے دلوں کا چور انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ حق تو دیکھیں، حق تو بڑا واضح ہوتا ہے، ان کو پتہ تھا ہمیں جھٹلا رہے ہیں، ان کو پتہ تھا ہم آخری نبی کا انکار کر رہے ہیں، ہم نشانیاں چھپا رہے ہیں دانستہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سوچ رہے ہیں، جو اپنے منہ زبانی کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، کہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کی نفسیات کھول کے رکھی ہے کہ حقیقت تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ حریص جو ہے نا جینے کے، وہ کون ہے؟ یہود۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کو تو بڑی طمع ہے کہ یہ ان میں سے ایک ایک بندے کو 1,000 سال سے بھی اوپر عمر دے دی جائے، یہ تو نہیں مرنا چاہتے، یہ آخرت کا اجر تو نہیں لینا چاہتے، جو یہ سمجھتے ہیں اپنا سو کالڈ ان کے بلیوز ہیں۔
فرمایا ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کے جینے کی ہوس کے بارے میں بتایا۔ مشرکین، دیکھیں مشرکین جو تھے نا، وہ تو نہ تو آخرت کے قائل تھے، اور نہ عذاب اور سزا کے قائل تھے، اور نہ ثواب کے قائل تھے، نہ جنت اور دوزخ کے۔ مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ ہم مریں گے مٹی ہو جائیں گے۔ تو انہیں مرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے مریں گے مٹی ہو جائیں گے، تو وہ ایسی ہرس نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جتنا جی رہے ہیں بس ٹھیک ہے۔ جبکہ یہود کو پتا تھا کہ روز جزا ہے، مالک یوم الدین ہے، ان کو پتا تھا جنت اور دوزخ ہے، تو پھر کیا تھا؟ اپنی بدکرداریوں کا حال بھی ان کو ساتھ ہی پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا چاہتے تھے؟ کہ ان کو زیادہ سے زیادہ زندگی ملے، وہ خوب جئیں، انہیں مرنا نہ پڑے، 1000 سال عمر ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مل بھی جائے 1000 سال تو کیا ہوگا؟ وہ ان کو آخرت کے عذاب سے تو نہیں بچا سکے گی۔ دیکھیں دنیا میں انسان اگر اس کو سارا کچھ نواز دیا جائے، عمریں بھی دے دی جائیں، لمبی عمر بھی دے دی جائے، مال اسباب بھی دے دیے جائے، ہر قسم کی آسائش بھی دے دی جائے، اور وہ گناہ کرے، تو کیا وہ آخرت میں جا کر اپنی باتوں کا جواب دے نہیں ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ جو گناہ کرتے ہیں وہ اس بھول میں نہ رہے، انہیں آخرت کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت کا اتنا حصہ واللہ بصیر بما یعملون، یہ تو ان کے لیے بات کی جا رہی ہے نا، یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اللہ کی صفت؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے دلوں میں اٹھنے والی ایک ایک سوچ سے واقف ہیں۔ ہم چھپ کر جو کام کرتے ہیں چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں مومن جب یہ شعور لے کر آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ چھپے اور ظاہر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور ایک ایک معاملہ اللہ سے ڈرتا ہوا کرتا ہے، چاہے وہ گھر میں رہ رہا ہو۔ کیونکہ گھر میں رہ کے عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جتنے بینرز ہیں جب ہم گھر میں آتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ سائڈ پہ رکھ کے اتار کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر چاہے چیخیں چلائیں، دوسروں کے سامنے ہم جتنے مرضی پولائٹ بن لیں۔ اور تو یہاں پہ کیا بات کہی گئی ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا، ہم اس بات کا شعور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہماری زندگی کی ڈائریکشن، اتنا سا حصہ جو ہے نا ہماری ڈائریکشن ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کس چیز کو؟ جو میں اور آپ کر رہے ہیں، جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں، جو میں اور آپ چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنا تقوی اور اپنی خشیت عطا فرمائے۔ فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، یہاں پہ اب ایک اور بات کی جا رہی ہے یہود کی دشمنی کے بارے میں، جبریل سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں حق کا انکار تو سمجھ میں آتا ہے، تو بات دراصل یہ کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب لے کر آیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا ہے۔ ہوتا کیا تھا؟ جب قومیں کوئی غلط کام کرتی تھیں، اللہ کا عذاب آتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم لے کے آتے تھے، اور وہی آتے تھے اور عذاب لاتے تھے، اور اس بستی کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہود کو بغض ہو گیا تھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ عذاب لے کر آتا ہے۔ چنانچہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بغض کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جبرائیل فرشتہ ہی ہے جو آخری نبی جو ہے وہ ہمارے کی نبوت جو ہے وہ ہمارے اندر لانے کے بجائے بنی اسرائیل میں لانے کے بجائے بنی اسماعیل لے کے چلا گیا، بنی اسماعیل میں۔ تو یہ بغض جو ہے ان کے بغض کو، ان کی دشمنی کو اس بات نے اور بڑھا دیا تھا۔ عبداللہ بن سلام نے جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اس وقت باغ میں میوہ چن رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ جو اسلام آنے سے پہلے یہودی تھے، یہود کے اسکالر تھے، کتاب کو جانتے تھے، علم رکھتے تھے۔ وہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب ان کے پاس کیسے پتا تھا ان کو کہ پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ ان کی بک میں یہ پوری نالج تھی، اللہ نے واضح بتایا تھا کہ ہاں آخری نبی آئے گا، اور اس کے اور جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور بہشتی لوگ بہشت میں یعنی جنتی لوگ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے، یعنی اندر ہوتا ہے وہ تو اپنے ماں باپ سے شکل میں کیوں ملتا جلتا ہے۔ یہ 3 سوال کیے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے کہ یہ آخری نبی ہیں بھی کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق،
دیکھیں انہوں نے اگر وہ خود ناؤز باللہ کوئی صحیح نبی نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی طرف سے بتاتے. انہوں نے ساتھ ہی بتایا کیونکہ اللہ نے فوراً وہی بھیجی تصدیق کرنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ جبرائیل نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں. عبداللہ بن سلام نے کہا جبرائیل نے، یعنی جواب جب ان کے پاس لے کر آئے حضرت جبرائیل فوراً تو وحی لکھے صورت میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ جبرائیل نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ابن سلام نے کہا سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی من کان عدو جبریل، کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کافروں کے دشمن ہیں. یعنی اور ساتھ یہ بھی پڑھی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام کوئی اپنی مرضی سے آ کے کوئی یہودیوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں نبھا رہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ یہود سے کہہ دیں کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. یعنی جبرائیل تو امین ہے، کیونکہ ان کو ہم امین کے لقب سے جانتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے امانت داری کی، انہوں نے حق پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے جب لوح محفوظ سے کلام اترا ہے تو انہوں نے اس میں اپنی مرضی سے یہودیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی. وہ تو بعین ہی اس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے ذریعے بھی یہ بھی بتایا ہے کہ جو جبریل لے کر آتے ہیں وہ تو حق ہے، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں لاتے، وہ تو اللہ کے اذن سے آتا ہے. پھر فرمایا من کان عدو للہ، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا خود دشمن ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبروں کی، اپنے جو فرشتے ہیں ان کی بھی تائید کی، اور کیا کہا؟ دیکھیں جبریل کی دشمنی کا جواب یہاں پہ کیا دیا گیا ہے کہ وجہ یہ کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر جبریل عذاب لے کے آ رہے ہیں تو اللہ نے ہی بھیجا ہے، اگر وہ قرآن لے کر آئے تو اللہ ہی نہیں بھیجا ہے، بنی اسماعیل میں لے کے آئے ہیں تو بھی اللہ نے بھیجا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں انہوں نے کیا. اور جو فرشتوں کا دشمن ہو وہ دراصل اللہ کا دشمن اور کافر ہے. کیونکہ دیکھیں ہم اگر اللہ کے کسی حکم پر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کو رب نہیں مانتے. تو اگر انہوں نے اس حکم پر اعتراض کیا کہ جبرائیل کیوں لے کے آ رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو کافر ہے، یہ تو اللہ کے دشمن ہے جو جبرائیل سے دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ انڈائریکٹلی تو وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، وہ اللہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ خود فرشتوں سے دشمنی رکھنے والے کافروں کے دشمن. اللہ تعالیٰ خود جو فرشتوں سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے. کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شرف دیا کہ جو فرشتوں کے لیے بھی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا، اس کا دشمن ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا. چلیے یہاں پہ ہماری آیات جو ہیں وقت مکمل ہو گیا سورہ آیت نمبر 98 تک، پھر انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حق کے ساتھ جو ہے اس کے حق کے ساتھ ہمارے دلوں کو کھول دے، اسے حق کے ساتھ ہمارے دلوں پہ جما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کا بہترین فہم عطا فرمائے، اس قرآن مجید کو حق کے ساتھ سننے والا بنائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اس پر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمارا شر زدر کر دے. اس قرآن کی برکتیں، اس کی لذتیں اس کے پڑھنے میں ہم پر نازل فرما دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمیں وہ دوستی، اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے جو کہ اس کا شایان شان ہے. ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم اس کتاب کے وارث ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس خیر کو آگے پہنچانے والا بھی بنا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے اس وقت کو جو آپ نے اللہ کی خاطر، اللہ کی کتاب کی خاطر یہاں لگایا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سارے وقت کے بدلے میں آپ کو بہترین اجر سے، بہترین راحتوں سے، جنت الفردوس سے نوازے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، کوئی کمی اور بیشی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے. سبحانك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.